حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب آتی آپ عذر شفقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جبرائیل نے ایک تشت میں سیب پیش کیا، بڑا خوشبودار تھا۔ اس سیب میں جوہر نور خاتون جنت کو اللہ نے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ فیوز و برکات سے بھرا ہوا ہے، اور مختلف تواریخ میں یہ ڈیٹیں دی گئی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے یوم وصال کے بارے میں مختلف تواریخ ہیں، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء اہل سنت اور علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین کے نزدیک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کا یوم وصال 3 رمضان المبارک شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 27 رجب کی رات معراج پر تشریف لے گئے تو جنت کی سیر کی، تو جبرائیل نے ایک تشت میں سیب پیش کیا، بڑا خوشبودار تھا، لیکن اس سیب میں جوہر نور خاتون جنت کو اللہ نے رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سیب مبارک جو جنت کا میوہ تھا آپ نے تناول فرمایا، اور سبحان اللہ جب معراج سے تشریف لائے تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک میں حضرت نور زہرا پاک کا یعنی اظہار ہوا، اور پھر یہ برکت تھی کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب آتی آپ عذر شفقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس لیے سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو عبادت و ریاضت عفت و حیا کا پیکر تھیں، ساری ساری رات عبادت کرتی، چکی چلاتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، حسنین کریمین کو لوری دیتی تو قرآن کی تلاوت کرتی، اور ساری رات تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتی، عبادت میں گزر جاتی۔ صبح ہونے پر عرض کرتی کہ اے اللہ تو نے رات کو چھوٹا بنا دیا، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نہایت سادگی کے ساتھ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر تھے، اور آپ نے فرمایا قد امرنی، تحقیق اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی پاک بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کر دوں۔ اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ سلام اللہ علیہا کی عمر 18 سال تھی، اور مولا علی شیر خدا کی عمر شریف اس وقت 20 سال تھی۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جن کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، اور حسن و جمال کا پیکر مولا علی اور عفت و حیا کا پیکر خاتون جنت سے ان کا نکاح ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک صاحبزادی کو 5 نکاح میں 5 جوڑے کپڑے کے عنایت کیے، اور آٹا پیسنے والی چکی، جائے نماز اور انتہائی سادہ جہیز تھا جو آپ نے اپنی بیٹی کو دیا۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج عدالتیں بھری پڑی ہیں، اور یہ جہیز کے چکروں میں دنیا کی لالچ میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک سرائے ہے
جس میں فسق و فجور بہت زیادہ ہے، تقوی بہت کم ہے۔ لیکن پاک محمد اور پاک محمد کا گھرانہ تقوی و طہارت کا پیکر، جس کے حق میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ خدا کی قسم، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یوم معاشر میں براق پر سوار ہوں گا اور میری ناکہ عذبہ پر میری پاک صاحبزادی خاتون جنت سوار ہوگی، اور اعلان کیا جائے گا آنکھیں جھکا لو، ملائکہ صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوں گے، امام الانبیاء کی پاک عفیفہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین جو حضرت آسیہ و مریم کے لیے راشق ہیں، وہ جنت میں تشریف لے کر جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ۔ تو حضرت پاک بی بی طیبہ طاہرہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال اہل سنت اور اجماع امت کے مطابق 3 رمضان المبارک شریف ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے تحفہ ہدیہ قرآن کا، تلاوت کا، یہ خیراتیں جو کی جاتی ہیں، یہ تحفہ ہدیہ ضرور پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی یاد منانے کی توفیق دے۔ اور ہماری بہنوں کے لیے ایک میسج ہے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تم دعائیں مانگتی ہو کہ ہمارا انجام بخیر ہو، اور یوم معاشر ہم خاتون جنت کے خادماؤں میں اور کنیزوں میں ہم اٹھیں، یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اے بیٹیوں، اپنے سر کو ڈھانپ لو، اوڑھنی لے لو سر پر۔ خاتون جنت کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اسلام، حجاب اور پردہ، کم از کم چادر بھی ایک پردہ ہے، اتنا تو خیال کر لیا کرو، وگرنہ یہ اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، نمازیں بھی اکارت جا سکتی ہیں۔ عورت کو سر ننگے نہیں رہنا چاہیے، یہ قرب قیامت کی علامات ہیں۔ جس مقدس بی بی کا یوم 3 رمضان المبارک شریف، جن کا پردہ کا حیا سورج بھی کرتا تھا، اے بیبیوں، اے بیٹیوں، اپنے پردے کا، چادر کا تحفظ ضرور کر لو، اس پاک بی بی کا صدقہ۔ یوم معاشر اللہ تعالیٰ آپ کو پاک بی بی خاتون زہرا کے کنیزوں میں جگہ دے، سر پر دوپٹہ اور چادر ضرور لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک پاک بی بی طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، حسنین کی پاک امی، مولا علی شیر خدا کی پاک زوجہ، امام الانبیاء کی پاک دختر طیبہ طاہرہ بیٹی سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ عورتوں کو، بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔